بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تنگ دستی گھیر لے، مشکل وقت ہو، تو وہ مجھ پر باوضو ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ ایک بار درود شریف پڑھ کر 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی مدد کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ہر روز چقندر کھانے سے پرانی کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا لینے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا چاہیے۔ پودینے کے پتے لے کر جلد پر رگڑیں، جلد نرم و ملائم اور تر و تازہ ہو جائے گی۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنوں کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے وہ پانی پی لیں۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوگی۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں سے نجات ملے گی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیا کرو، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جسم میں طاقت ابھر آئے گی۔ روزانہ کچا لیمو چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسبگول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں زیادہ درد ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس 1 چٹکی میں ختم ہوگی۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بادام اور کھجوریں 7 عدد اور الائچی 3 عدد رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ شامل کر کے ملک شیک بنائیں اور استعمال کریں۔ جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی، چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے۔ بنے ہوئے چنوں پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرقان کا شافی علاج ہے۔ بدہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج عام طور پر بدہضمی، معدہ کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں۔ کالا نمک، اجوائن اور سونف ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار کھائیں اور کھانے کے ہر لقمے کو خوب چبا چبا کر کھایا کریں۔ اس سے آپ کو زندگی بھر کبھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 1 عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ کا دانہ صبح چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسبگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے
زہریلے اور موذی جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل معدے کے افعال کو درست کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہر صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور بھگاتا ہے، خون سے جراثیم کو صاف کرتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے۔ اخروٹ کا مغز لے کر اس میں سرکہ ملا لیں، اس کو چہرے پر لیپ کرنے سے گلاب جیسی سرخی آ جاتی ہے۔ لیمو پانی جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بڑھنے لگے گا۔ پھول گوبھی بلغم گراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام و 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، اس سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 7 دن دولت کی تسبیح پڑھ لو، یا مالک یا ذوالجلال والاکرام کہ یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں گے تو حد سے گزر جائیں گے، یعنی انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو بادشاہ بنا دینا اس کا ادنا کرشمہ ہے، دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گی۔ گڑ قدرت کا انمول تحفہ۔ گڑ میں چھپے صحت کے ایسے راز کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں، چباتے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں، دائمی قبض، پرانی تبخیر، موٹاپا، بد ہضمی، جسم کا بڑھنا اور اعصابی کھنچاؤ، اس سب کا شافی علاج ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔